قال الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ معزز و محترم بھائیو، سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا۔ ہمارا وقت یہاں پہنچنے کا 11 بجے کا تھا، لیکن وفوق کل تدبیر تقدیر، ہم چاہے جتنی تدبیریں کر لیں، کوششیں کر لیں، لیکن بہرحال تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور آپ سب نے انتظار کیا، اور شیخ محترم ہمارے انتظار کے لیے بہرحال قیمتی باتیں اور علمی باتیں آپ سب تک رکھ رہے تھے۔ میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ایک بار پھر میں آپ سبھی کا دل سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سبھی سے۔ آج کے لیے ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے اور جس موضوع کو ہم نے آج منتخب کیا ہے وہ ہے عید کی تیاریاں۔ موضوع بظاہر سن کر ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں عید کی تیاریاں کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتیں بتائی جائیں گی۔ کیا خریدا جائے، کہاں سے خریدا جائے، کہاں سستے میں سامان ملے گا، جی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ بولیے، عید کی تیاریاں نہیں۔ دیکھیے میرے بھائیو، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان جیسی بابرکت ساعتیں اور باسعادت گھڑیاں پروردگار نے ہمیں عطا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، اس مہینے کی قدر کرنے کے لیے بار بار مختلف دروس میں، مختلف خطبات میں، مختلف بیانات میں، مختلف مجلسوں میں بار بار اس کی طرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں تاکید کی جاتی رہی، بار بار بتلایا جاتا رہا۔ الحمدللہ بہت سے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے واقعتاً اس ماہ مبارک کی قدر کی ہے، اور اگر زندگی کہ گزشتہ ایام، پچھلے دن ان کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر گزر رہے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ایام گزر رہے تھے، تو رمضان آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، رمضان آنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی ہے، اپنے آپ کو بدلا ہے۔ اگر مسجد نہیں آ رہے تھے تو مسجد آنے کی پابندی شروع کی ہے، اگر نمازوں کے پابند نہیں تھے تو نمازوں سے اپنے آپ کو جوڑا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کے عادی نہیں تھے تو قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا ہے، شروع کیا ہے قرآن کو پڑھنا، اگر اللہ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں انہیں دل نہیں لگتا تھا، ان کا من نہیں لگتا تھا، تو انہوں نے رمضان کی ان بابرکت ساعتوں اور ان سعادت والی گھڑیوں میں اپنے آپ کو ان تمام عبادتوں میں اور ان تمام نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی رب سے ہم یہی دعا کریں گے کہ پروردگار، ہم نے جس طریقے سے اپنے آپ کو رمضان کے ان ایام میں بدلا ہے، پروردگار ہمیں آگے بھی اپنی پوری زندگی ہمیں ایسے ہی ایام کی اور زندگی کی قدر کرتے ہوئے اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر حقیقی طور پر اپنے زندگی کے مقصد کے حصول میں اپنی بقیہ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، رمضان کی ہم نے قدر کرتے ہوئے سب سے اہم عبادت روزے کا اہتمام کیا، روزوں کے ساتھ ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا۔ قرآن جس کا نزول اس بابرکت مہینے میں رب نے کیا تھا، ہم نے اپنا تعلق اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ تراویح میں قرآن کی تلاوت
اور قرآن کی قرأت کو سننے کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ الگ سے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کو سننے کا اہتمام کرتے رہے، قرآن کے دروس میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، یہ سارے کام کرتے رہے، الحمدللہ اب یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اب یہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ ہر آنے والے وقت کے ساتھ، ہر آنے والے دن کے ساتھ رمضان اپنے اختتام کے سفر پر چل رہا ہے۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ رمضان جب گزرتا، ختم ہو جاتا، تو 6 ماہ تک وہ رمضان میں کی گئی عبادتوں کی قبولیت کے لیے پروردگار سے دعائیں کرتے تھے، اور رمضان کے گزرنے کے 6 ماہ کے بعد وہ اگلے رمضان کو پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ رب ہمیں رمضان عطا کر دے، رب ہماری زندگی میں ایک اور بار ہمیں رمضان کی ساعتیں عطا کر دے، رمضان سے ہمیں نواز دے۔ تو یہ دعائیں کرتے تھے۔ یہ بات کیا بتلاتی ہے؟ یہ بات بتلاتی ہے رمضان کی اہمیت کو، یہ بات واضح کرتی ہے رمضان کی اہمیت کو، اس کی برکتوں کو، اس کی فضیلتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی تو مہینہ ہے نا، یہی تو مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ تو اس اتنی عظیم کتاب کا اور اتنے عظیم کلام کا نزول پروردگار نے اسی مہینے میں کیا ہے، اسی مہینے میں۔ تو اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ مہینہ ہماری زندگی میں ایک اور بار آیا تھا اور اب جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بقیہ ایام کی قدر کریں۔ اب رمضان کے جو دن چل رہے ہیں، یہ جو آخر چل رہا ہے، اس میں دو طرح کے لوگ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس احساس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ اتنا عظیم مہینہ اور اتنے عظیم ایام جو رب نے ہمیں عطا کیا تھا یہ اب ختم ہو رہے ہیں، تو کم سے کم جتنے دن باقی ہیں ہم ان کی قدر کر لیں، کم سے کم جتنے دن رہ گئے ہیں ہم ان کی قدر کر لیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس احساس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہی میجارٹی ایسی ہے، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو ان دنوں کو عید کی تیاری میں گزار رہے ہیں۔ اتفاق ہے میری بات سے؟ بولیے بھائیو، بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جو بات ابھی بتلائی ہے بات درست ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ عید کی تیاریوں میں ان ایام کو گزار رہے ہیں، حالانکہ عید کس کے لیے ہے؟ عید کس کے لیے؟ کیا سنا ہے ہم نے دروس میں، احادیث میں، بیانات میں، تقاریر میں؟ کیا سنا ہے ہم نے؟ عید کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ان 2 خوشیوں میں سے ایک خوشی یہ، پہلے ایک تو یہ کہ حین یلقاہ ربہ، روزے دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کے لیے خوشی کی گھڑی ہوگی، اور دوسری کون سی؟ جب رمضان ختم ہوگا اور عید کا دن آئے گا، عند فطری، اپنے روزوں کے اختتام کا جو وقت ہوگا وہ خوشی کا دن ہوگا، جب بندے کو اس بات کا احساس ہوگا کہ رب نے ہمیں یہ مہینہ دیا تھا، یہ وقت دیا تھا، یہ گھڑی عطا کی تھی، ہم نے اس کی قدر کر لی اور حقیقی طور پہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ دل میں ایک اطمینان، ایک سکون، وہ سکون اور اطمینان جو اللہ کا ذکر کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ سکون اور اطمینان جو اس احساس کے ساتھ، اس بات سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بدنصیب وہ شخص ہے، سب سے بڑا بدنصیب وہ شخص ہے کہ دخل علیہ رمضان، اس پر رمضان داخل ہوا، اس کی زندگی میں رمضان آیا،
فانسلخ قبل ان یغفر لہ، آیا اس کی زندگی میں رمضان لیکن اس کو معاف کیا جاتا، اس کو بخشا جاتا اس سے پہلے ہی رمضان اس کی زندگی سے رخصت ہو گیا۔ تو یعنی سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے۔ سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ انسان۔ تو وہ انسان جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ الحمدللہ ہم نے رمضان کو پایا، ہم نے رمضان میں جو کام کرنے چاہیے تھے وہ کام ہم نے کر لیے، جیسے جیسے رمضان کے دنوں کو ہمیں گزارنا چاہیے تھا ہم نے ویسے ہی ان رمضان کے دنوں کو گزار لیا، تو حقیقی طور پر رمضان گزارنے کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ اس احساس کے ساتھ رمضان کے اختتام پر 1 شوال کو اس احساس کے ساتھ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا 2 رکعت عید کی نمازیں پڑھ رہا ہوگا، اس کو جو خوشی حاصل ہوگی ایک عام انسان کو وہ خوشی کسی بھی صورت حاصل نہیں ہو سکتی، ایک عام انسان کو وہ اطمینان کسی بھی صورت حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان ایام کو گزار رہے ہیں عید کی تیاری میں، جو ان دنوں کو گزار رہے ہیں بازاروں کی زینت، بازاروں میں بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر کے بازاروں کی زینت بن کر طرح طرح سے نئی چیزوں کی خریداری کر کے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وہ عشرہ ہے، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں امام کائنات علیہ السلام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جگتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، وشد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے، پوری طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ کس لیے تیار کرتے تھے؟ کاروبار کے لیے۔ کس لیے تیار کرتے تھے؟ شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے، اچھے کپڑے خریدنے کے لیے، عید کی طرح سے خریداریاں کرنے کے لیے۔ کس لیے بھائیوں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ کیوں ہوا کرتے، کیوں اپنے آپ کو تیار کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہ ایام جب آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اپنے آپ کو مسجد میں روک لیا کرتے تھے، مسجد سے نکلتے بھی نہیں تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ کون سا اعتکاف؟ بازاروں میں، مارکیٹ میں، دکانوں پر شاپنگ کرتے ہوئے، وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو روک لیا، وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو قید کر دیا۔ اور حد تو یہ ہے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، جب کہا گیا تھا کہ پردہ کہاں گیا عورتوں کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، عورتوں کا عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، عورتوں کا پردہ۔ یہی صورتحال ہے۔ یہ مردوں کی برادری، یہ مرد حضرات اپنی خواتین کے، اپنے بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے یقیناً حمیت ہونی چاہیے اور بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، لیکن جب مسجد میں لانے کی بات آتی تو کہتے ہیں ہاں مسجد میں عورت کو، خواتین کو مسجد میں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائیو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر شادی کی محفلوں میں، پھر جشنوں میں، پھر بازاروں میں، مارکیٹوں میں، پھر اس وقت یہ احساس کہاں مر جاتا ہے؟ پھر اس وقت یہ حمیت کہاں دفن ہو جاتی ہے؟ پھر اس وقت یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ پھر ہماری عورتوں کی عزت کی حفاظت کا جو احساس ہمارے دلوں میں بیدار ہو رہا ہوتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بازار کو کون سی جگہ بتلائی ہے؟ ابغض البلاد عند اللہ الاسواق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں، سب سے زیادہ بری جگہیں کون سی ہیں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار، مارکیٹ سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ ہم نے مساجد سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور خاص طور سے ان دنوں میں بازاروں میں اپنے آپ کو بازاروں کی زینت بنا دیا۔ آپ دیکھیے شہروں میں، شاید یہاں پر وہ حال نہ ہو، دیکھیے آپ شہر حیدرآباد میں آپ تھوڑا سا جائیے، دیکھیے کیا حال ہے اس وقت۔
بازاروں کا اور مارکیٹوں کا. صحیح سے کوئی انسان چل نہیں سکتا ہے, آگے بڑھ نہیں سکتا. جو راستہ 10 منٹ میں طے کرنے کا ہوتا ہے وہ طے کرنے کے لیے آدھا گھنٹے لگ جاتے. کیوں لگتا ہے اتنا وقت؟ کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ ہے وہاں پر, اور انسان بڑا احتیاط سے سوچ سمجھ کر چل رہا ہوتا ہے کہ مردوں کو اگر چلتے ہوئے کسی کو گاڑی لگ گئی, کسی کو ٹھوکر لگ گئی تو اتنا زیادہ ڈرامہ بازی نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر کسی خاتون کو لگ گئی تو ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, نہیں, یہ وہ ایام ہیں, یہ وہ اوقات ہیں, یہ وہ گھڑیاں ہیں جن کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ, صرف اس وقت کی مناسبت سے نہیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا. وہ کون سا قول ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح, کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو, اور جب شام آ جائے تو صبح پاؤ گے یا نہیں اس بات کا یقین مت کرو. ہم اور آپ اپنی نظروں سے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اچھے خاصے ہنستے ہنساتے کھیلتے کھلاتے ہماری اپنی محفلوں سے اٹھ کر جاتے ہیں, اور پھر ان کے کسی حادثے کی اطلاع ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی مشکل کی, کسی حادثے کی, کسی ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملتی ہے, اور کئی بار اچانک موت کی اطلاع مل جاتی ہے. پھر افسوس کرتے رہ جاتے ہیں ہم. کتنے ایسے لوگ ہیں رات سونے کے لیے اپنی آنکھ کو بند کرتے ہیں, اپنی ان تھکی ہوئی آنکھوں کو آرام دینے کے لیے رات میں بند کرتے ہیں, اپنے اس تھکے ہوئے جسم کو آرام دینے کے لیے, سکون دینے کے لیے اپنے بستروں پر ڈالتے ہیں. لیکن صبح ہوتے ہوتے ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں بچتی, اتنی ہمت نہیں رہ جاتی, اتنی زیادہ طاقت نہیں رہ جاتی ہمارے اندر کہ ہم نے جس جسم کو خود اپنی طاقت سے, اپنے اختیار سے اپنے بستر پر ڈالا تھا, ہم خود اسے اٹھا سکیں اس قابل بھی نہیں رہ پاتے. ہم نے جن آنکھوں کو اپنے اختیار سے بند کیا تھا, ہم اس قابل نہیں رہ پاتے کہ اللہ نہ کرے ہم خود ان آنکھوں کو اپنے اختیار سے کھول سکیں, اس قابل نہیں رہ پاتے. کتنے ایسے لوگ ہیں بھائیوں, کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں. یہ سب کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے؟ یہ سب حادثات, یہ معاملات, یہ واقعات, یہ کیفیتیں پروردگار ہمیں کیوں دکھاتا ہے؟ کیوں؟ کیا اس لیے کہ جس طریقے سے ہم ڈرامے دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر, ایموشنل سین اور ویڈیوز دیکھ کر اپنے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں, تھوڑی دیر رو لیتے ہیں, آنسو پوچھ لیتے ہیں, پھر نارمل, صرف اسی لیے کہ ہم اپنے آنسو چند بہا لیں, ایموشنل ہو جائیں, جذباتی ہو جائیں, تھوڑا سا رو لیں, رلا لیں, صرف اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ہمیں دکھاتا ہے؟ کس لیے پروردگار ہمیں ایسے واقعات دکھاتا ہے؟ کس لیے؟ اسی لیے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار, اے اللہ کے بندے سنبھل جا, سمجھ جا, سدھر جا, بدل لے اپنے آپ کو, اصلاح کر لے خود کی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملات دکھاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حادثات اور واقعات دکھاتا ہے. لیکن ہم وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے, ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے, ہم تو وہی پرانے جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ویسے ہی رہتے ہیں. نہیں بھائیو, یہ معاملات ہمارے لیے اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے عقل والو, اے سمجھ بوجھ والو, اے دماغ والو, اے نظر والو, نصیحت پکڑ لو ان واقعات سے, عبرت لے لو ان واقعات سے, سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ دکھاتا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول یقیناً بڑا اہم ہے. ہمیشہ جس طریقے سے ہماری دادیاں, نانیاں جس طریقے سے اپنے دوپٹوں کے کونے میں چند سکے باندھ لیا کرتی تھیں, معلوم ہے, دیکھا ہے اس دور کو, دیکھا ہے نا, ویسے ہی ہم اس بات کو اپنے دماغ کے کسی حصے میں گانٹھ باندھ کر رکھ لیں, ہمیشہ یاد رکھا کریں, اور ہمیشہ اس کی تجدید بھی کرتے رہا کریں, اس کو تازہ بھی کرتے رہا کریں کہ نہیں, زیادہ سنبھلنے, بہت زیادہ چھوٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں تو آزاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیسے چھوٹ دیتے معلوم؟ پتنگ اڑانے والا, پتنگ آتی ہے اڑانے آپ لوگوں کو,
اڑانا آتا ہے پتنگ؟ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے۔ کیسے پتنگ اڑاتے ہوئے پتنگ اڑانے والا کیسے اسے ڈھیل دیتا ہے، ڈور کو چھوڑتا جاتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے ارے مقابل آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اسے کھینچتا ہے اپنی طرف، پھر اسے بچانے کے لیے اسے کھینچنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں مہلت دیتے ہیں، ہمیں مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں، چھوٹ دیتے جاتے اور چھوٹی موٹی ٹھوکریں بھی ہمیں لگتی ہیں، چھوٹے موٹے مشکلات بھی ہمیں آتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے معاملات ہماری اصلاح کے لیے دیتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہاری زندگی میں زمین میں جو فساد برپا ہوتے ہوئے تم دیکھتے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، دراصل وہ اپنے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کے لیے دیتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں سورہ قلم کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ سورہ قلم کے اندر کسی زمانے میں ایک بڑا دیندار شخص تھا، بڑا اللہ والا تھا، بڑا سخی فیاض تھا۔ جب بھی اس کی فصل کٹتی، جب بھی اس کے باغ سے پھل اتارے جاتے، تو وہ اس باغ میں سے، اس فصل میں سے یا ان پھلوں میں سے کچھ حصہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے اس کی جگہ، اس کے بیٹوں نے لیا، 3 بیٹے تھے، اس کے بیٹوں نے اس کی جگہ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے والد پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے تھے، اگر ہمارے والد یہ نہ کرتے اور ان ضرورت مندوں میں، ان غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں میں نہ تقسیم کر دے، سب بچا کر رکھ لیتے، تو آج تو ہمارے پاس بہت سا مال ہوتا، آج تو ہمارے پاس مال کی ریل پیل ہوتی۔ بالآخر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا ہے بھائی، اس بار تو اب سے ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جو ہمارے ابا نے کیا تھا، ہم وہ غلطی نہیں کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ ہم سارا مال بچا کر اپنے پاس جمع کریں گے، ہمارے پاس بہت سارا مال ہو جائے گا اور ہم مالدار ہو جائیں گے۔ تو ایک دوسرے سے مشورہ کر کے راتوں رات انہوں نے کہا کہ نہیں، دن میں اگر ہم فصل کاٹنے جائیں گے تو یہ لوگ پھر آ جائیں گے، لائن لگا لیں گے، یہ سمجھیں گے کہ جیسے ابا ہمارے دیا کرتے تھے ویسے ہم بھی انہیں دیں گے، پھر ہم کو دینا پڑ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کریں گے، ہم رات کے اندھیرے میں فصل کاٹنے جائیں گے، پھلوں کو اتارنے جائیں گے۔ رات میں لوگ سوتے ہیں اور رات کا آخری حصہ ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارے یہاں تو ایک درخت بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک درخت بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا پورا؟ تو ایک کہتا ہے کہ لگتا ہے انا لضالون، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، رات کا اندھیرا ہے اور ہم اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے۔ تو دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں ہے، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، بل نحن محرومون، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ درمیان والا جو بھائی ہوتا ہے، منجلہ بھائی، وہ کہتا ہے کہ قال اوسطم الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے کہا تھا نا کہ تم تسبیح بیان کر لو، تم انشاءاللہ کہہ لو، تم نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں آئیں گے فصل کاٹنے کے لیے، لیکن تم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ولا یستثنون، ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تسبیح نہیں بیان کی تھی، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، معاملے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر نہیں چھوڑا تھا۔ بہرحال ان لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کے باغ بالکل ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی کچھ وہاں تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک ایسی آگ بھیج دی جس نے ان کے باغات کو جلا کر خاکستر کر دیا، مٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ کذالک العذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں اور غلطیوں کی ہم سزائیں اسی دنیا میں دے کر ہمیں وقتی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ شاید ان چیزوں کی وجہ سے انسان سنبھل جائے،
انسان کو احساس ہو جائے اور انسان سدھر جائے، اپنے آپ کو بدل لے، لیکن انسان ہٹ دھرمی کرتا رہتا ہے اور اپنی حرکت پر جمع یعنی کہ اپنی حرکت پر جمع ہوا رہتا ہے انسان، اور اسی غلطی میں انسان اپنے آپ کو ڈالا رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن انسان وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، جو بڑا عذاب ہے نا اس سے دوچار ہوگا انسان۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس دنیا میں جو چھوٹی موٹی تکالیف اور مشکلات آتی ہیں، دراصل یہ ہمیں سنبھلنے کے لیے، ہمیں یہ ٹھوکریں ہوتی ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، ورنہ پھر آخرت بہت خطرناک ہے۔ تو انسان وہی بہتر ہے جو ان سب معاملات کو دیکھ کر اپنے آپ کو سدھار لے۔ جی ہاں بھائیو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایام یقیناً بڑے اہم ایام ہیں، اور ان ایام کو اور ان اوقات کو غنیمت جاننا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ان 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو کہا آپ نے، اور کہا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے شفا کو اور صحت مندی کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ ان چیزوں کو انسان غنیمت جان لے اور ان کا صحیح استعمال کر لے، جس مقصد سے رب نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کا صحیح استعمال کر لے۔ یہی اصل چیز ہے بھائیو، یہی اصل چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو غنیمت جان لیں۔ یاد رکھیے گا ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، اللہ نہ کرے، جب ہمارے گھٹنے مڑنا بند کر دیں گے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم بستر پر پڑے ہوں گے لیکن ہم اپنی طاقت سے اٹھ بھی نہیں سکیں گے، اللہ نہ کرے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ 1000 خواہشوں کے باوجود مسجد جہاں پر ہم بیٹھے ہیں دوبارہ یہاں پر نہیں آ سکیں گے، ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی ہمیں دوسروں کا سہارا لینا پڑ جائے گا، اللہ نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، وہ وقت آنے سے پہلے ہم سنبھل جائیں، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، اور ہم اپنے آپ کو جس مقصد کے تحت رب نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار لیں۔ یہی اصلی چیز ہے، ورنہ پھر پچھتاوا ہوگا، اور اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کہتے ہیں کہ جب وہ فرصت کا وقت ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور پچھتاتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کتریں گے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور افسوس کریں گے، کاش رب نے ہمیں جو موقع دیا تھا اس موقع کو ہم نے غنیمت جانا ہوتا، رب نے ہمیں جو گھڑیاں عطا کی تھیں ان گھڑیوں کو ہم نے غنیمت جانا ہوتا، اور جس مقصد کے تحت رب نے ہمیں بھیجا تھا اس مقصد کے مطابق زندگی گزار لی ہوتی۔ یہ اصل چیز ہے بھائیو، یہ اصل چیز ہے۔ اور ہم اگر ان باتوں کو اگر ملحوظ رکھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رمضان کے آخری ایام اور آخری گھڑیاں یہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مقصد کے تحت گزریں گی۔ اور امام کائنات نے جیسا کہ ہمیں بتلایا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا کہ محروم ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو انشاءاللہ تعالی یہ محرومی ہمارے حصے میں نہیں آئے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے۔ آج ہم خوش نصیب کسے سمجھتے ہیں؟ خوش نصیب ہم کسے سمجھتے ہیں؟ بتائیے بھائیو، کسے خوش نصیب سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال و دولت ہو، ہے نا، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس کوئی بڑا پوسٹ اور منصب ہو، جس کے پاس فرینڈ سرکل بہت زیادہ دوست احباب ہو، جس کے پاس اطاعت گزار اولاد ہو، انسان سمجھتا ہے میں تو بس میری تو نصیب ہے، یہ سب اللہ نے مجھے نصیب سے دیا ہے۔ وہ اصل نصیب نہیں ہے بھائیو، خوش نصیبی یہ اصل نہیں ہے۔ اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم رمضان جیسے بابرکت مہینے کو پائیں، بابرکت ایام کو پائیں، بابرکت گھڑیوں کو پائیں۔
اور رب کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ سب سے اصل چیز یہی ہے۔ اور رمضان کو پانے کے ساتھ ساتھ یہ آخری عشرہ اور یہ ایام اور پھر اس عشرے میں بھی، ان 10 دنوں میں بھی یہ طاق راتیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو قدر والی رات کو پائے اور پورے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے یعنی تراویح کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے، پچھلے سارے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ آج کوئی ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ نہیں بھائی میں تو غلطیاں نہیں کیا، مجھ سے تو غلطیاں ہوتی ہی نہیں، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں استغفار کروں، میں کیوں توبہ کروں؟ کوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اٹھائیے ہاتھ اگر کوئی کہتا ہو ایسا۔ کوئی اگر ایسا کہتا ہو کہ بھائی مجھ سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں، میں کیوں معافی مانگوں؟ جیسے دو لوگ لڑ پڑتے ہیں، زید اور بکر مثال کے طور پر، کوئی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے بتایا ہے کہ ہاں زید اور بکر کی لڑائی ہوئی ہے، سمجھو کوئی زید ہے اور کوئی بکر ہے، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ اب سمجھانے والے بعد میں آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں لڑائی مت کرو، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، طاق رات ہے، کچھ دن اور باقی ہیں، ایام معدودات، چند دن اور رہ گئے ہیں، لڑائی جھگڑا مت کرو، چلو ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، ایک دوسرے سے معافی مانگ لو۔ زید کہتا میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں کروں، میری غلطی تھوڑی تھی۔ بکر بھی کہتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، میری غلطی تھوڑی تھی۔ ہوتا کیا ہے پھر؟ دونوں ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے۔ کیا ہم میں سے ایسا کوئی ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہو کہ نہیں بھائی مجھ سے تو زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں، میں پروردگار سے معافی کیوں مانگنے جاؤں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ؟ اچھا کھجا رہے تھے، ساری۔ کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بولو بھائیو، نوجوانوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں چچا؟ کوئی نہیں ہے۔ مسجد میں تو چند لوگ ہیں، آپ باہر جائیے گا، مارکیٹ میں بھیڑ بہت بھیڑ ملے گی، آپ وہاں پوچھیے گا آپ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی غلطی سے پاک ہے؟ کسی کے اندر اللہ نے اتنی ہمت نہیں دی ہے کہ جو پوری ہمت کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ نہیں میں تو غلطیوں سے پاک ہوں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطیاں کرنے والا ہے، البتہ غلطیاں کرنے والوں میں بہتر انسان وہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مغفرت طلب کرنے کی گھڑیاں ہیں نا، معافی مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو یاد ہوتی ہیں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہو جاتی ہیں اور یاد تک نہیں رہتی، دھیان ہی نہیں رہتا، ہمارا دھیان ہی نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں ہم غلطی کر کے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، تو پروردگار ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ہماری تمام غلطیوں کو پروردگار معاف کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا معافی مانگنا اور استغفار کرنا پورے خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، پورے عزم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ رب جو غلطیاں ہو گئیں دوبارہ نہیں ہوگی ہم سے، اس احساس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی رب العالمین ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اور جانتے ہیں آپ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں قدر والی رات کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ بتائیے کیا جواب دیا آپ نے؟ بولو نوجوانوں، ابراہیم پٹنم کے ہوشیار باش لوگوں، کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو؟ ایک دعا سکھائی تھی نا، کون سی دعا تھی؟
کون سی دعا تھی؟ نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے. بھائی اتنے پیارے الفاظ، انسان کوشش کر کے بھی شاید ایسے اتنے پیارے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لینے کے لیے اس سے پیارے کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معاف کر دینا اللہ. اس طریقے سے تو ہم اس دعا کا اہتمام کریں. اور امام کائنات نے اس دعا سکھائی ہے. کسے سکھائی ہے؟ اپنی محبوب ترین بیوی کو سکھائی ہے. مطلب بہت زیادہ اسپیشل ہے یہ دعا، بہت زیادہ خاص ہے یہ دعا. پھر امت کے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو سکھلایا تو ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوری امت کو بتلایا کہ میرے آقا نے مجھے یہ دعا سکھلائی ہے. تو ہم سب کے لیے ہے یہ دعا. زیادہ سے زیادہ اس دعا کا اہتمام کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا سکھلانا خود بتلاتا ہے کہ جب اس رات کو پا لینے کے بعد بندہ زیادہ سے زیادہ اس دعا کا اہتمام کرے، مطلب یہ کہ اس رات میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ استغفار ہے. سب سے بڑی عبادت جو ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت. رکعتیں جو مسنون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد 3 وتر پڑھا کرتے تھے. ان مسنون رکعتوں پر ہی اکتفا کریں. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. جس کلام کو اللہ نے اس رات میں نازل کیا تھا، ہے نا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. آسمان دنیا پر پروردگار آتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی جو استغفار طلب کرنا چاہتا ہو؟ حل من داعٍ، ہے کوئی جو دعا کرنا چاہتا ہو؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر، جو آسمان ہماری اپنی نظروں سے نظر آتا ہے نا، اس آسمان پر پروردگار آتا ہے، اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا. تو بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کی دعا رب کی پکار سے مل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی دعا کو سن کر قبول کرتے ہیں اور اس کی جو بھی مانگ ہوتی ہے پروردگار اس کو فوراً پورا کرتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، سب سے عظیم دعا یہی ہے اور سب سے اہم عبادت ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو قرآنی دعائیں ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو دعائیں نازل فرمائی ہیں، عام دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا اس کے علاوہ انسان اپنی زبان میں دعائیں کرے، اپنی زبان میں دعائیں کرے، اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں نازل کی، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہایت جامع الفاظ میں جلد قبول ہونے والی دعائیں ہیں. وہ ان دعاؤں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو جائے گی، اور دوسرا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی میں بھی شامل ہو جائیں گے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی اگر کوئی پڑھ لے تو ہر حرف کے بدلے 10 ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر. تو اس فضیلت کو بھی ہم حاصل کرنے والے انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. دوستو اور بھائیوں، عید کی تیاری کے نام پر خاص طور سے رمضان کا یہ آخری عشرہ استعمال کیا جاتا ہے. اور بازاروں کی زینت بننے والے سب سے زیادہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جی بولیے. خواتین، عورتیں. ابھی میں نے آپ کو بتلایا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا وقرن فی بیوتکن، عورتوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وقرن فی بیوتکن. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المرأۃ عورہ، عورت سر سے پیر تک ڈھکانے اور چھپانے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اسے اچک لیتا ہے. یعنی اس کی عزت کی حفاظت کا تو جو مسئلہ ہے
اس میں وہ خلل اندازی کرتا ہے. اور کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا کہ عورت جب اپنے گھر کے سب سے اندر ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت خواتین کہاں پر حاصل کر پائیں گی؟ اپنے گھروں میں رہ کر. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے افضل ترین نماز میں افضل ترین صف کون سی بتلائی ہے؟ کون سی بولو بھائیو؟ اگلی صف، امام کے پیچھے والی. اور عورتوں کے لیے سب سے پیچھے والی صف، سب سے افضل صف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اس لیے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو اس اہم ترین عشرے میں اور ان اہم ترین ایام میں عبادتوں میں لگے رہنے کی تاکید کریں. اور عید کی تیاری تو رمضان سے پہلے ہونی چاہیے تھی، اور رمضان کے استقبال پر جب بیانات آتے ہیں تو اس میں یہ نکتہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آنے والے رمضان کے بعد جو عید آنے والی اس کی تیاری ابھی سے کر لیں. اس کی خریداری، اس کی جو چیزیں خریدنا ہے، جو سامان لانا ہے، کرنا ہے، رمضان سے پہلے ہی سب کر لیں. رمضان میں پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب گڑبڑیاں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے رمضان سے پہلے تیاری نہیں کی ہے تو اگر ہلکا پھلکا کچھ ہو سکتا ہے تو کریں، لیکن ان اہم ترین ایام کو اور ان اہم ترین اوقات کو محض عید کی شاپنگ کے نام پر ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں. اس قدر اہم کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اور خواتین کا جو حال ہے نا، خواتین کا جو بازاروں کی زینت خواتین بنی ہوئی رہتی ہیں، آپ ذرا غور کریں. اعتکاف کے وقت میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف میں وہ باہر نہیں نکل سکتا، مسجد کے باہر بلا ضرورت نہیں نکل سکتا. اگر اس کو بہت زیادہ جو نیچرل ضرورتیں ہیں، فطری ضروریات جو ہیں اس کی، ان ضرورتوں کے تحت تو وہ باہر نکل سکتا ہے. اگر مسجد کے احاطے میں پیشاب پاخانہ نہیں ہے یا غسل خانہ وغیرہ نہیں ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے تو وہ مسجد کے احاطے کے باہر جا کر اپنی یہ ضرورتیں پوری کر کے آ سکتا ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے اس کی. اعتکاف سے نکل جائے گا انسان. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زوجہ مطہرہ آتی تھی، آپ کی بیوی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں لے کر واپس جب جانے لگتی تو آپ ازواج مطہرات کو اعتکاف سے نکل کر گھر تک چھوڑنے جایا کرتے تھے. کتنا اہم ہے، ذرا غور کیجئے. خواتین کا گھر سے باہر نکلنے کا جو مسئلہ ہے اس پہ میں بتا رہا ہوں. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی حالت میں ہے کہ اعتکاف سے اگر کوئی باہر نکلا بلا ضرورت تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر نکل کر ازواج مطہرات کو گھر تک چھوڑنے جایا کرتے تھے. ہم کہتے کہ نہیں بھائی، تم جاؤ ہماری سامانوں کی، ہماری چیزوں کی خریداری کرنے کے لیے، کیونکہ جب میں جاتا ہوں تو دکاندار ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا ہے، تم جاتی ہے تو سستے میں سامان مل جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 150 روپے آپ قیمتی سامان خرید لیں، لیکن ہماری اور آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں اس سے زیادہ اہم ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، دکاندار جہاں پر خواتین سامانوں کی خریداری کے لیے جاتی ہیں، کس طریقے سے قیمتیں کم کرانے کے نام پر ہنسی مذاق اور ٹھٹے ہوتے ہیں. کس طریقے سے، کیسے ایک مرد یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود اپنے گھر کی خواتین کو اجنبی مردوں کے حوالے کر دیتا ہے. معاف کیجئے گا، سچائی ہے اس لیے بتلا رہا ہوں میں آپ. کتنے ایسے بے حیا اور بے غیرت مرد ہیں جو اپنی ضرورت کی چیزیں خود نہیں لا سکتے، خود انہیں بڑی شرم آتی اور اجنبی مردوں کے حوالے اپنے گھر کی خواتین کو کرتے. وہ جا کر اجنبی مردوں کے سامنے بارگیننگ کرتے ہوئے، ہنسی سے ٹھٹے کرتے ہوئے، ان کے سائز وغیرہ بتلاتے ہوئے خریداری کر رہی ہیں، اور مرد بے حیا بنا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے. اور کتنے ایسے بے غیرت مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو بازاروں میں بھیج دیے اور گھر میں بیٹھ کر اجنبی عورتوں سے فون پہ چیٹنگ میں لگے ہوئے، اس لیے کہ چلو کچھ دیر اکیلے رہیں گے، عورت گھر سے باہر جانے دو، مسئلہ نہیں ہے. نہیں بھائی، عزت کا خیال رکھیں. آپ کے اپنے گھر کی خواتین، ہماری اور آپ کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، عزت کا خیال رکھیں. ان کی عزت کی حفاظت جیسے ہمارے لیے عام دنوں میں ہے، ویسے رمضان کے بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں نہیں ہم مولانا ہم کبھی نہیں بھیجتے اپنے گھر کی خواتین کو گھر سے باہر، صرف یہی ایک وقت ہوتا ہے، یہی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہم انہیں اجازت دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے جاؤ شاپنگ کر رہا ہوں.
ख़रीदारी कर लो, यही एक मौका होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं मेरे भाइयों, ऐसी हरकत ना करें। आप शायद हुस्न ज़न रख रहे होंगे, लेकिन आप नहीं जानते बाज़ारों का क्या हाल है और मार्केटों का क्या हाल है। ये सूरत हाल सारी आपकी अपनी नज़रों के सामने रहने के बावजूद भी नहीं कैसे इन चीज़ों के मामलात में आप आज़ादी दे सकते हैं घर की ख़वातीन को। यकीनन भरोसा एक अलग चीज़ है, लेकिन ख़वातीन पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि आप मर्दों की भीड़ में उन्हें तन्हा छोड़ दें। नहीं मेरे भाई, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर मुमकिन हो सके खुद अपने साथ लेकर जाएं, उनकी शॉपिंग करवाएं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें दिलाएं। अगर आप नहीं ला सकते, अगर आपको मालूमात नहीं है, भाई उनकी पसंद आपको मालूम नहीं है, आप खुद अपने साथ लेकर के जाएं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको दिलाएं, तन्हा न छोड़ें, तन्हा अजनबी मर्दों के हवाले उन्हें न करें। उनकी इज़्ज़त बड़ी अहम है। याद रखिएगा कि बाज़ार की चीज़ें आप नहीं मिलेगी तो फिर कभी मिल जाएगी। अगर सस्ती मिल गई तो ठीक है, महंगी मिल गई तो कोई बात नहीं, चंद पैसे जाएंगे। लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत जाएगी तो फिर वो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती, वो कभी नहीं मिल सकती। बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अजीम चीज़ है, उसकी हिफाजत बहुत अहम है मेरे भाइयों और दोस्तों। ईद की तैयारी के हवाले से ये बहुत अहम नुक्ता है, ये बहुत अहम बात। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ये तालीम दी कि इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, औरतों के दरमियान तुम औरतों की भीड़ में न जाओ, औरतों के दरमियान दाखिल मत हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और कि मर्द और औरत खलवत ना इख्तियार करें, या मर्द और औरत का इख्तिलात ना होने पाए, मर्द और औरत एक दूसरे से मिलने ना पाए। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कायनात पे सबसे बड़ा फितना मैं जो छोड़ कर जा रहा हूँ वो फितनतुन निसा, औरत का फितना है, सबसे बड़ा फितना औरत का फितना है। ऐसे में ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? ईद रोज़ेदारों की ईद है, ईद अहले ईमान की ईद है, ईद अल्लाह वालों की ईद है, ईद अल्लाह ताला की याद में इस माह मुबारक को गुजारने वालों की ईद है। ईद हर आयरे गैरे नत्थु खैरे की ईद नहीं है, ये उस बदअमल मुसलमान की ईद नहीं है जिसने रमज़ान में रोज़ों के साथ अय्याम नहीं गुजारे, जिसने रमज़ान में तरावी का अहतमाम नहीं किया, जिसने रमज़ान में कुरान की तिलावत का अहतमाम नहीं किया, जिसने रमज़ान में ज़िक्र अज़कार का अहतमाम नहीं किया। ये ईद उसके लिए नहीं है। लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, सिर्फ नए कपड़े पहन लेना, एक दूसरे से गले मिल लेना, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे लेना, एक दूसरे से ईदियाँ ले लेना, दे देना, ये ईद नहीं है। और ये चीज़ें ईद की खुशियाँ नहीं दिलाती। ईद की खुशी हकीकी तौर पर उसको मिलती है जिसने रमज़ान को हकीकी तौर पर अल्लाह के लिए गुजारा, और उसके बाद इस रमज़ान के ख़त्म होने के बाद उसका दिल बेइंतहा इत्मीनान के साथ हो, उसके लिए ईद की खुशी होती है, उसके लिए ईद की खुशी होती है। तो जब ईद की खुशी हमारे लिए हमारे ईमान की वजह से है तो हमारा हर अमल हमारे ईमान के मुताबिक होना चाहिए। हमारे लिए ईद की खुशी रब ने हमें दी है, इसलिए हम ईद मनाते हैं। तो हमारे लिए हर अमल हमारा अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, और हर अमल हमारा ऐसा होना चाहिए इस एहसास के साथ कि कहीं मुझसे कोई गफलत न होने पाए, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ न हो जाए, कहीं मुझसे कोई ऐसी हरकत न हो कि मेरे रब को नाराज़ करने वाली हो, कहीं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की कोई नाफरमानी न हो जाए मुझसे। ये सारी चीज़ें अहम हैं, और इन एहतियातात के साथ, इन एहतियातों के साथ हमारी ईद से पहले के अय्याम हमारे होने चाहिए, ताकि हमारी ईद भी खालिस अल्लाह के इबादत। आप ज़रा गौर करें ना भाइयों, आप ज़रा गौर करें गैरों की ईदें कैसी होती हैं। कोई एक दूसरे के ऊपर रंग डाल के खुशी मनाता है, कोई हंगामे करके शोर शराबे मचा कर डीजे वगैरह बजा कर ख़वातीन को अपनी पब्लिक में ला कर डांस करवा कर वो खुशियाँ मनाता है ना। कितने सारी तरीक़े हैं लोगों के ईद मनाने के, खुशियाँ मनाने के। लेकिन अहले ईमान जब खुशी भी होती है तो खुशी में भी रब की इबादत करते हैं, खुशी में भी अल्लाह के लिए 2 रकातें नमाज अदा करते हैं। खुशी भी होती है और खुशी का बहुत ज़्यादा बेख्तियार होती है तो रब के लिए वो सजदे में गिर पड़ते हैं, रब के लिए सजदे में गिर पड़ते हैं। तो ये अहले ईमान का मुआमला है। तो फिर हमारा हर अमल अल्लाह के रज़ा के लिए होना चाहिए मेरे भाइयों और दोस्तों। ख़वातीन के लिए अब आपको ये बातें इसलिए बतलाई जा रही हैं कि ताकि आपको भी मालूम हो और आप अपने घर के ख़वातीन को भी ये बातें बतलाएं। जिस तरीक़े से हमारी माएँ और बहनें आज जाकर अजनबी मर्दों के साथ बार्गेनिंग के नाम पर हंसी और मजाक और ठट्टे कर रही हैं,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بڑی اہم تعلیمات دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ عورتیں اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کریں، نرمی پیدا نہ کریں، سخت انداز میں، سخت زبان سے، سخت لہجے میں بات کریں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ آپ کے خواتین سے اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہارے بات کرنے کے انداز سے اجنبی مرد دھوکے میں پڑ جائے اور امیدیں وابستہ کر لے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اور اللہ تعالیٰ نے آج دیکھیں یہ حالت بھی ہے کہ عید کی شاپنگ کے نام پر ساری وہ عورتیں جنہیں سجنا سورنا چاہیے تھا اپنے مردوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، وہ سج سور کے خوشبو لگا کر اجنبی مردوں کے لیے مارکیٹوں میں اور بازاروں میں نکل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم زینت اختیار کر کے سج سمر کر باہر نہ نکلو، بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ المرأة اذا استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، کہا کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کر مارکیٹ کی زینت بنتی ہے، لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے، امام کائنات نے فرمایا ایسی عورت بدکار ہے، زناکار ہے، زانیہ. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور شادی شدہ حضرات اپنے ہم سفر خواتین کو، اپنی بیویوں کو یہ ساری باتیں بتلائیں. جیسے ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں تم امی کے ساتھ ایسا رہو تو لڑائی نہیں ہوتی، ابا کا ایسا خیال رکھو ابا ناراض نہیں ہوتے، سمجھاتے ہیں نا کہ نہیں تم اپنی نڑند کے ساتھ، تم اپنی میری بہن کے ساتھ ایسا پیش آؤ، اس کا ایسا خیال رکھو، ایسے رہو ویسے رہو، سمجھاتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی اس سے بھی زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنی ماں اور بہنوں کو اور اپنے گھر کی خواتین کو سمجھائیں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ پائیں رب کے پاس کہ رب ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمارے مرد حضرات جاتے تھے مسجد میں بیانات اور دروس سنتے تھے، انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا. آپ کہہ سکیں کہ رب میں نے بتایا تھا، میں نے سمجھایا تھا، میں نے پیغام پہنچایا تھا، لیکن انہوں نے ہی نہیں مانا. آپ کہہ سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے. جس طریقے سے آپ نے کسی سے کچھ پیسے قرض لے لیے، جب تک آپ اسے لوٹاتے نہیں ہو وہ قرض آپ کے ذمہ ادا کرنا ہے. ایسے ہی جب آپ کو یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں، رسول اللہ کے پیغامات، اللہ تعالیٰ کے پیغامات جیسے آپ کو بتلائے جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ جائیں گھر والوں کو بتلائیں، گھر کی خواتین کو سمجھائیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جی ہاں بھائیو.